فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ چوتھا باب، صفحہ نمبر 139۔ حضرت کے ایام رضائیت و نشوونما سے لے کر بعثت کے زمانے تک کے حالات اور وہ معجزات جو حضرت سے ظاہر ہوئے۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت پیدا ہوئے تو چند روز تک آپ کی والدہ کے دودھ نہ اترا کہ حضرت نوش فرماتے۔ حضرت ابو طالب نے ان کا منہ اپنے پستان سے لگا دیا تو حق تعالیٰ نے اس میں دودھ پیدا کر دیا جب تک کہ حلیمہ سعدیہ کا انتظام نہ ہوا اور حضرت ان کے سپرد نہ کیے گئے۔ حضرت اسی طرح دودھ پیتے رہے۔ دوسری صحیح حدیث میں فرمایا کہ جناب امیر علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دختر حمزہ سے حضرت کا عقد کرنے کا مشورہ کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے، کیونکہ حضرت اور جناب حمزہ نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا۔ ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ پہلی مرتبہ کنیز ابو لہب کا جو آزاد کر دی گئی تھی، حضرت نے دودھ پیا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 5 سال تک رہے۔ حلیمہ نے پہلے حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ جب حضرت کی عمر 9 سال کی ہوئی، ابو طالب کے ہمراہ شام کی جانب تشریف لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اس وقت 12 برس کے تھے اور حضرت جب جناب خدیجہ کی طرف سے بغرض تجارت شام گئے تھے تو 25 برس کے تھے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے ایک بلند فرشتے کو مقرر کیا جو ہر وقت حضرت کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کو مکارم و آداب و محاسن اخلاق پر قائم رکھتا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک فرشتہ حضرت کو اخلاق کی تعلیم دے، جبکہ حضرت کی تسبیح و تقدیس سے فرشتوں نے تسبیح و تقدیس کرنا سیکھا تھا، جیسا کہ اسی کتاب کے شروع میں حضرت کے نور کی خلقت کے تذکرے میں بیان ہوا ہے۔ ممکن ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ وہ فرشتہ ہر وقت حضرت کی حفاظت کرتا رہتا تھا اور میں ہمیشہ حضرت کے ساتھ ہوتا تھا، جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ حضرت ہر روز میرے واسطے اپنے اخلاق کا ایک علم بلند فرماتے اور مجھ سے ارشاد فرماتے کہ اس کی پیروی کرو، اور ہر سال ایک عرصے تک حضرت حرما کے پہاڑ میں قیام فرماتے، میرے سوا کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا۔ جب حضرت مابعوث ہوئے، میرے اور جناب خدیجہ کے سوا ابتدا میں کوئی ایمان نہیں لایا۔ ہم نور رسالت کو دیکھتے اور بوئے نبوت کو سونگھتے تھے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت نمبر 27 سورہ جن پارہ نمبر 29، خدا جس رسول کو پسند فرماتا ہے اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم اپنے پیغمبروں کے ساتھ چند فرشتوں کو موکل کرتا ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ رسالت ادا کرتے ہیں، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بلند مرتبہ فرشتے کو موکل فرمایا۔ جس روز سے کہ حضرت کا دودھ چھڑایا گیا، وہ فرشتہ حضرت کو مکارم اخلاق اور نیکیوں پر قائم رکھتا تھا اور مساوی اخلاق میں برائیوں سے محفوظ رکھتا تھا، اور اس وقت جب کہ آپ سن شباب کو پہنچے، آپ کو ندا دیتا تھا، السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ۔
حالانکہ حضرت ابھی مرتبہ رسالت پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ حضرت گمان کرتے تھے کہ یہ آواز پتھر اور زمین سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ حضرت کو کوئی نظر نہ آتا تھا۔ دوسری روایت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اہل جاہلیت کے ساتھ ان کے کاموں میں بعثت سے پہلے دو مرتبہ کے سوا کبھی موافقت نہیں کی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھا تاکہ ان کے کھیل کود کو دیکھوں اور سنوں، لیکن خدا نے مجھ پر نیند غالب کر دی تاکہ ان کے کاموں کو نہ دیکھوں نہ سنوں، تو میں نے سمجھا کہ یہ بات خدا کو پسند نہیں، پھر کبھی میں نے ان کے افعال کی جانب توجہ نہ کی۔ دوسری روایت میں دوسری بات یہ کہ جب حضرت 7ویں برس میں تھے تو بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے مکان تعمیر کیا جا رہا تھا جس میں بھی مدد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دامن میں مٹی بھرنا چاہا کہ اٹھاؤں، اس صورت میں میری شرمگاہ کھل جاتی کیونکہ کوئی زیر جامہ نہیں پہنے ہوا تھا۔ ناگہاں میں نے اپنے بالائے سر سے ایک آواز سنی کہ اپنے دامن کو گرا دو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے دامن کو گرا دیا اور واپس چل آیا۔ ابن شہر عاشوب اور قطب راوندی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیمہ بنت ابی ذؤیب سے روایت کی ہے کہ جس کا نام عبداللہ بن حارث تھا، وہ قبیلہ مضر سے تھا اور حلیمہ حارث بن عبدالعزیٰ کی زوجہ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس سال حضرت کی ولادت ہوئی ہمارے شہروں میں خشک سالی اور قحط کا دورہ تھا۔ میں بنی سعد بن بکر کی عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ آئی تاکہ ہم عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں۔ میں ایک مادہ خچر پر سوار تھی جو بہت آہستہ چلتا تھا اور میرے ساتھ اونٹنی تھی جس کے ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا۔ میری گود میں ایک لڑکا تھا جس کے لیے میرے اتنا دودھ نہ ہوتا کہ وہ شکم سیر ہو جاتا۔ رات کو بھوک کے سبب سے اس کو نیند نہ آیا کرتی تھی۔ جب ہم عورتیں مکہ میں پہنچے، حضرت کو دودھ پلانے کے لیے کسی نے لینا پسند نہ کیا، اس لیے کہ آپ یتیم تھے اور ان کے سرپرستوں سے مال و زر کی چنداں امید نہ تھی۔ جب مجھے کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو میں حضرت عبد المطلب کے پاس آئی اور اس در یتیم کو ان سے حاصل کیا۔ جب حضرت کو گود میں لیا اور آپ نے میری جانب نظر کی، آپ کی آنکھوں سے ایک نور ساطع ہوا۔ اس اصحاب یمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نے میرے دائیں دودھ کی طرف رغبت کی اور کچھ دیر دودھ پیا، لیکن بائیں پستان کی طرف توجہ نہ کی، اس کو میرے بچے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت کی برکت سے میرے دونوں پستان دودھ سے پر ہو گئے جو دونوں کے لیے کافی ہو جاتے۔ جب میں حضرت کو اپنے شوہر کے پاس لائی تو اس اونٹنی کے دودھ اس قدر جاری ہوا کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، ایسا مبارک فرزند مجھ کو ملا ہے جس کی برکت سے نعمتوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ دوسرے روز صبح کو حضرت کو میں نے اپنے خچر پر سوار کیا۔ وہ کعبے کی طرف چلا اور وہاں پہنچ کر بااجازت حضرت 3 مرتبہ اس نے سجدہ کیا اور گویا ہوا کہ مجھے بیماری سے شفا حاصل ہوئی اور تکلیفوں سے نجات ملی، اس سبب سے کہ سید الانبیاء اور خاتم المرسلین اور بہترین اولین و آخرین میری پشت پر سوار ہوئے۔ اس کی کمزوری رفع ہو گئی، وہ اس قدر چست و تیز ہو گیا کہ ہمارے ہمراہیوں کے تمام چوپائے اس کے مقابلے پر نہ آ سکتے تھے اور میرے ساتھ والوں کو میرے اور میرے جانوروں کے تغیر حالات پر بہت تعجب ہوتا تھا۔ غرض ہر روز نعمتیں اور برکتیں ہم پر بڑھتی رہیں اور لوگوں کے اونٹ اور گوسفند چراگاہ سے بھوکے واپس آتے تھے، لیکن ہمارے جانور سیر اور دودھ سے بھرے ہوئے آتے تھے۔ اثنائے راہ میں ایک غار کے پاس سے گزرے، اس میں سے ایک مرد پیر باہر آیا جس کی پیشانی کا نور آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ اس نے حضرت کو سلام کیا اور کہا، خداوند کریم نے مجھے حضرت کی رعایت امور کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اسی وقت ہرنوں کا ایک گلہ ادھر سے گزرا، ان سب نے بازبان فصیح مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ، تم نہیں جانتی ہو کہ کس کو تربیت کے لیے لائی ہو، وہ پاکیزہ لوگوں میں سے پاک ترین ہے۔ غرض میں جس پہاڑ اور صحرا کی طرف سے گزرتی تھی سب حضرت کو سلام کرتے تھے۔ پھر تو ہماری معیشت و مال میں برکت و زیادتی اتنی ہوئی کہ ہم امیر ہو گئے۔ حضرت کی برکت سے جانور بہت ہو گئے۔ حضرت نے اپنے کپڑوں میں پاخانہ پیشاب کبھی نہ کیا اور کبھی کپڑا نہ ہٹائے کہ آپ کی شرمگاہیں ظاہر ہوتیں۔ میں عموماً آپ کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھتی جو کپڑوں سے آپ کی شرمگاہیں چھپاتا اور محافظت کرتا رہتا۔ میں نے حضرت کی 5 سال 2 مہینے تربیت کی۔ اسی اثنا میں ایک روز حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بھائی، روزانہ
کہاں جاتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ گوسفند چرانے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آج میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ غرض حضرت بھی ان کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ وہاں فرشتوں کا ایک گروہ نے حضرت کو ساتھ لیا اور ایک ٹیلے پر لے گئے، ان کو نہلایا، پاک کیا۔ یہ دیکھ کر میرا لڑکا میرے پاس دوڑا ہوا آیا کہ محمد کو جلدی دیکھو کہ ان کو کچھ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ میں دوڑی ہوئی آئی، دیکھا کہ آپ کے جسم میں اقدس سے ایک نور آسمان تک ساطع ہے۔ میں نے ان کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ پوچھا کہ تم کو کیا ہوا؟ فرمایا اماں ڈرو نہیں، خدا میرے ساتھ ہے۔ ان کے جسم سے مشک سے بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ ایک روز ان کو ایک کاہن نے دیکھا تو نعرہ مارا اور کہا یہ وہ ہے جو بادشاہوں کو مقہور کرے گا اور عرب کو متفرق کرے گا۔ ابن شہر آشوب نے حلیمہ سے روایت کی کہ جب حضرت 3 مہینے کے ہوئے تو بیٹھنے لگے، جب 9 مہینے کے ہوئے تو لڑکوں کے ساتھ دوڑنے لگے، 10 مہینے کے ہوئے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ گوسفند چرانے جانے لگے، جب 15 مہینے کے ہوئے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے، جب حضرت 30 مہینے کے ہوئے کشتی لڑنے لگے اور جوانوں کو پچھاڑا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے جد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب صبح کو بچوں کے لیے کھانا لایا جاتا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت اپنا ہاتھ تک نہ بڑھاتے تھے۔ لڑکے جب سو کر اٹھا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں کیچڑ بھرے ہوتے رہتے، لیکن حضرت کا منہ دھلا ہوا ہوتا اور آپ کے جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ بس سند معتبر روایت ہے کہ ایک روز عبد المطلب کعبے کے پاس بیٹھے تھے، ناگہاں کسی نے پکار کر ندا دی کہ محمد نامی بچہ حلیمہ کے پاس سے گم ہو گیا۔ عبد المطلب یہ سن کر بے چین ہو گئے اور آواز دی کہ اے بنی ہاشم اور بنی غالب، سوار ہو کر تلاش کرو کہ محمد گم ہو گئے، اور قسم کھائے کہ جب تک وہ ملیں گے نہیں، گھوڑے سے اتروں گا نہیں، اور 1000 عربی اور 100 قریشیوں کو قتل کر دوں گا۔ اور کعبے کے گرد پھر رہے تھے اور چند اشعار پڑھتے جاتے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ اے پالنے والے، میرے شہسوار محمد کو میرے پاس واپس بھیج دے اور اپنی نعمت دوبارہ مجھ پر انعام فرما۔ پالنے والے، اگر محمد نہ ملیں گے تو تمام قریش کو پراگندہ کر دوں گا۔ اسی اثنا میں ایک آواز ہوا میں پیدا ہوئی کہ خداوند عالم محمد کو ضائع نہ کرے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ آواز آئی فلاں وادی میں ایک ببول کے درخت کے نیچے۔ عبد المطلب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت با اجاز اس درخت خار سے رطب تازہ توڑ کر کھا رہے ہیں اور 2 جوان ان کے قریب کھڑے ہیں۔ جب حضرت قریب پہنچے تو وہ دونوں جوان جو جبرائیل اور میکائیل تھے الگ ہو گئے۔ آپ نے حضرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرمایا میں عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنی گردن پر سوار کیا اور واپس ہوئے اور کعبے کے پاس آ کر 7 مرتبہ طواف کیا۔ ادھر بہت سی عورتیں جناب آمنہ کے پاس جمع ہو کر ان کی تسکین و تشفی میں مشغول تھیں۔ جب حضرت کو جناب آمنہ کے پاس لائے، آپ خود حضرت آمنہ کے پاس چلے گئے، دوسری عورتوں کی جانب بالکل متوجہ نہ ہوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جناب عبد المطلب اپنے اونٹوں کو ہکا لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو عبد المطلب نے لوگوں کی جماعت ہر طرف تلاش کے لیے دوڑا دی اور کعبے کے دروازے کی زنجیروں کو پکڑ کر کہتے تھے پالنے والے، کیا اپنے برگزیدہ کو ہلاک کرے گا یا اس کی پیغمبری کے بارے میں جو تو نے خبر دی تھی اس میں کچھ تغیر فرما دیا۔ جب حضرت واپس آ گئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کو گود میں لیا، پیار کیا اور فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، آئندہ پھر تجھ کو کسی کام کے لیے نہ بھیجوں گا، ڈرتا ہوں کہ دشمن تجھے ہلاک نہ کر دیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو طالب نے ان سے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور ایک لمحے کے لیے ان کو جدا نہ کرتا تھا اور نہ کسی کا ان کے بارے میں کوئی اعتبار کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے بستر پر سلاتا۔ ایک رات میں نے ان سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار کر میرے بستر پر آ کر سو رہو، لیکن ان کو دیکھا کہ کپڑے اتارنے میں کراہت ہو رہی ہے۔ مجھ سے کہا اے پدر، اپنا منہ پھیر لیجئے، کسی کو مناسب نہیں کہ میرے سطر کو دیکھے۔ جب وہ میرے پاس لحاف میں آ گئے، میں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک کپڑا دیکھا جو میں لحاف میں
نہیں لے گیا تھا، ویسا کپڑا نرم اور خوشبودار میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مشک میں غوطہ دیا ہوا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ کپڑا غائب ہو گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ رات کو میں ان کو بستر پر نہ پاتا۔ جب میں ان کی تلاش میں اٹھتا تو وہ لحاف پہ سے آواز دیتے تھے کہ چچا جان میں یہاں ہوں، واپس آ جائیے، اور راتوں کو دعائیں اور عجیب باتیں سنتا تھا۔ ایک روز ایک بھیڑیے کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس آیا، ان کو سونگا، پھر حضرت کے گرد گھوما اور ذلت کے ساتھ اپنی دم زمین پر ملنے لگا۔ اکثر دیکھتا کہ ایک نہایت حسین شخص آ کر آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتا، دعا دیتا اور غائب ہو جاتا۔ اکثر خواب میں دیکھتا کہ تمام دنیا ان کی مسخر ہو گئی ہے، وہ بلند ہوتے ہوئے آسمان پر پہنچے۔ ایک روز وہ غائب ہو گئے، میں ان کی تلاش میں بہت سرگرداں رہا۔ ناگہاں دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں اور ایک شخص ان کے ساتھ ہے جس کے مثل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا اے فرزند، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی ہے کہ مجھ سے جدا نہ ہوا کرو؟ اس شخص نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ جب تمہارے پاس سے الگ ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ آب زمزم پیتے تھے۔ اکثر ابو طالب صبح کو ان کے لیے کھانا لاتے تو وہ فرماتے کہ چچا جان میں سیر ہوں۔ جب دوپہر یا شام کو ابو طالب اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتے تو فرماتے کہ ابھی ہاتھ کھانے میں نہ ڈالو جب تک کہ حضرت نہ آ جائیں اور تناول نہ کر لیں۔ جب حضرت ابتدا کرتے تو سب لڑکے آپ کی برکت سے سیر ہو جاتے اور کھانا اسی قدر موجود رہتا۔ پھر ابو طالب سے ہی منقول ہے کہ میں راتوں کو حضرت سے دعائیں اور مناجات اور ایسی باتیں سنا کرتا تھا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اہل عرب کی عادت نہ تھی کہ کھانے کے وقت بسم اللہ کہیں، لیکن بچپن میں حضرت کی یہ عادت تھی کہ جب تک بسم اللہ نہ کہتے کھانا نوش نہ فرماتے، نہ پانی پیتے اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ الاحد اور فارغ ہو کر الحمدللہ کثیراً فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں آپ کے پاس جاتا آپ تنہا ہوتے اور ایک نور آپ کے سر سے آسمان تک کھنچا ہوتا۔ میں نے کبھی جھوٹ اور محمل باتیں آپ سے نہیں سنی، نہ کبھی بلند آواز سے آپ ہنسے، کبھی لڑکوں کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوئے، نہ کبھی ان کے کھیل کی طرف نگاہ کی۔ تنہائی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب آپ 7 برس کے تھے، یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور کہا ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ محمد کو حرام و شبہ سے محفوظ رکھے گا، ہم اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک فربہ مرغ کو پکا کر اس مجمع میں لائے جہاں قریش کی ایک جماعت اور حضرت موجود تھے، اور سب کے سامنے رکھ دیا۔ قریش نے مل کر کھایا، لیکن حضرت نے اس کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا یہ حرام ہے اور خدا مجھے حرام سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا حلال ہے، اگر آپ پسند کریں تو ہم ایک لقمہ آپ کے منہ میں کھلا دیں۔ فرمایا اگر تم سے ممکن ہو تو کھلاؤ۔ ان لوگوں نے ہر چند کوشش کی کہ لقمہ حضرت کے دہن تک پہنچائیں، لیکن نہ ہو سکا۔ ان کے ہاتھ دائیں اور بائیں میں مڑ جایا کرتے تھے اور حضرت کے دہن تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر دوسرا مرغ براں لایا گیا جو ہمسائے کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کو پکڑا اس نیت سے کہ اگر وہ آئے گا تو اس کی قیمت اس کو دے دیں گے۔ جب حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ اٹھایا، وہ لقمہ گر گیا تو حضرت نے فرمایا یہ مال شبہ ہے، یہ مال شبہ سے ہے، میرا خدا مجھے اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرے نے پھر کوشش کی کہ لقمہ حضرت کے دہن اقدس تک پہنچائیں، مگر نہ پہنچا سکے۔ اس وقت یہودیوں نے اقرار کیا کہ یہی وہ صفتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سے منقول ہے کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک درخت تھا جو مدتوں سے خشک تھا۔ ایک روز حضرت اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر ملا، وہ درخت اسی وقت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں رطب پیدا ہو گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ہر روز حضرت کے لیے رطب جمع کرتی اور محفوظ رکھتی تھی۔ جب حضرت تشریف لاتے آپ کے سامنے حاضر کر دیتی تھی، وہ اس کو باہر لے جا کر بنی ہاشم کے بچوں پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت تشریف لائے تو میں نے عذر کیا کہ آج درختوں میں رطب نہیں پھلے تھے۔ فاطمہ کہتی کہ حضرت کے نور مبارک کی قسم جب آپ نے سنا ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے اور چند کلمات کہے، میں نے دیکھا کہ ان درختوں میں ایک درخت اس قدر خم ہوا کہ حضرت کا ہاتھ اس کے اوپر کے سرے تک پہنچ گیا اور آپ نے جس قدر رطب چاہے توڑ لیے۔ پھر وہ درخت
اسی طرح بلند ہو گیا۔ اس وقت میں نے درگاہ باری میں تضریع و الحاق کے ساتھ دعا کی کہ اے پروردگار آسمان، مجھے بھی ایک فرزند عطا فرما جو اس کا بھائی اور اس کے مثل ہو۔ اسی رات امیر المومنین علی علیہ السلام کا نطفہ منعقد ہوا، اور وہ حضرت کی برکت سے کبھی بتوں کی پرستش کے قریب نہ گئے اور کبھی غیر خدا کی عبادت نہ کی۔ شاہزان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ حضرت رسالت مآب 4 ماہ کے ہوئے کہ آپ کی والدہ جناب آمنہ برحمت الہی واصل ہوئیں اور حضرت بغیر ماں باپ کے ہو گئے، اور مادر مہربان کے غم میں 3 روز تک کچھ نہ کھایا اور ہر وقت رویا کرتے تھے، اور جناب عبد المطلب بہت بے چین و بے قرار تھے، اور صفیہ اور عاتقہ اپنی بیٹیوں کو بلا کر فرمایا کرتے کہ میرے فرزند کو چپ کراؤ اور اس کے لیے دایا کو تلاش کرو۔ حالانکہ عاتقہ نے حضرت کو شہد کھلانا شروع کیا اور بنی ہاشم کی تمام دودھ والی عورتوں کو بلا کر چاہا کہ حضرت کسی کا دودھ قبول فرما لیں، لیکن حضرت نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ پھر قریش کی عورتیں آئیں جن کی تعداد 400 سے 460 تک پہنچ گئی، مگر آپ نے کسی کا دودھ نہ قبول فرمایا اور ہر وقت رویا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نہایت غمگین ہوئے اور کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اتفاقاً قریش کا ایک بوڑھا آدمی عقیل بن وقاص کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو غمگین اور رنجیدہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ جس روز سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے نہایت بے قرار و بے چین ہے اور کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ اس سبب سے مجھے کھانا پینا گوارا نہیں ہے اور اس کے معاملے میں سخت حیران ہوں کہ کیا کروں۔ عقیل نے کہا، اے ابو الحارث، قریش کے قبیلوں میں ایک عورت کو میں جانتا ہوں جو حسب و نسب، عقل و دانائی اور فصاحت و بلاغت و صباحت میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ اس کا نام حلیمہ بنت عبداللہ ابن حارث ہے۔ عبد المطلب نے جب اس کی تعریف سماعت کی اس کو بہت پسند کیا اور اپنے ایک غلام شمرول نامی کو ایک تیز رفتار ناقے پر سوار کر کے باعجلت تمام قبیلہ بنی سعد بن بکر کی طرف روانہ کیا، جو مکے سے 6 فرسخ کے فاصلے پر رہتے تھے، اور کہا کہ بہت جلد عبداللہ بن حرث کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ غرض وہ جلد تر اس کو لے آیا، جبکہ عبد المطلب کے پاس کا اکابر قریش جمع تھے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کر حضرت عبد المطلب کے پاس آیا۔ جناب عبد المطلب نے دیکھا تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کو گلے لگایا اور اپنے پہلو میں بیٹھایا اور فرمایا کہ اے عبداللہ، میں نے تم کو اس واسطے تکلیف دی کہ محمد میرا فرزند زیادہ 4 مہینے کا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ نہایت بے چین ہے اور کسی عورت کا دودھ منہ سے نہیں لگاتا ہے۔ سنا ہے کہ تمہاری بیٹی حالت زچگی میں، اگر کوئی حرج نہ ہو تو محمد کو دودھ پلانے کے لیے اس کو بھیج دو، اگر بچے نے اس کا دودھ قبول کر لیا تو تم کو اور تمہارے قبیلے کو تونگر کر دوں گا۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس آ کر اپنی بیٹی حلیمہ کو خوشخبری دی۔ حلیمہ بھی خوش ہوئیں، غسل کیا اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے اپنے تئیں معطر کیا اور لباس فاخرہ پہن کر اپنے والد عبداللہ اور اپنے شوہر بکر بن سعد کو لے کر حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ ان کو لے کر عاتقہ کے پاس آئے، انہوں نے حضرت کو حلیمہ کی گود میں دے دیا۔ حلیمہ نے بایاں پستان حضرت کو پلانا چاہا، حضرت نے منہ نہ لگایا بلکہ دائیں پستان کی جانب توجہ فرمائی۔ وہ خشک ہو چکا تھا اور کبھی کسی بچے نے اس کو منہ نہ لگایا تھا۔ حلیمہ نے تامل کیا اور اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت کو اس پستان سے دودھ نہ ملے تو بائیں پستان کو بھی منہ نہ لگائیں، اور کوشش کی کہ بائیں پستان ہی سے حضرت دودھ پئیں، لیکن حضرت داہنے کی طرف میل فرماتے ہیں۔ آخر حلیمہ نے کہا، اے فرزند، لے داہنے پستان سے پی تاکہ تجھ کو معلوم ہو جائے کہ وہ خشک ہو چکا ہے اور اس میں دودھ نہیں ہے۔ جب حضرت نے داہنے پستان کو منہ میں لے کر پینا شروع کیا، حضرت کی برکت سے اس قدر دودھ جاری ہوا کہ آپ کے دہن مبارک کے دونوں طرف سے بہنے لگا۔ حلیمہ کو تعجب ہوا اور بولی کہ اے فرزند، تیرا معاملہ تو بہت عجیب ہے۔ میں بحق خداوند آسمان قسم کھاتی ہوں کہ میں نے 11 بچوں کو بائیں پستان سے دودھ پلایا، لیکن دائیں پستان سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کسی کو میسر نہ ہوا، اور اب تیری برکت سے دودھ اس سے بہہ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوئے اور فرمایا،
اے حلیمہ اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہو تو میں اپنے مکان کے پہلو میں ایک مکان خالی کر دوں، تم اس میں آ کر رہو، جو ہر مہینے تم کو 1000 درہم چاندی کے اور ایک جامع رومی اور ہر روز 10 من سفید روٹی اور پاکیزہ گوشت دوں گا۔ لیکن ان کو منظور نہ ہوا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اے حلیمہ میں 2 شرطوں کے ساتھ اپنے فرزند کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اول یہ کہ اس کے تعظیم و اکرام میں مطلق کمی نہ کرنا، ہمیشہ اس کو اپنے پہلو میں سلانا، دائنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھنا اور بایاں ہاتھ اس کی گردن میں، اور اس سے غافل نہ ہونا۔ حلیمہ نے کہا بحق پروردگار آسمان کہتی ہوں کہ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے اس کی محبت اس قدر میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے کہ اس کی نگہداشت میں مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا دوسری شرط یہ کہ ہر روز جمعہ اس کو میرے پاس لایا کرو کیونکہ مجھ کو اس کی جدائی کی طاقت نہیں۔ حلیمہ نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا تو حضرت کا سر مبارک دھویا گیا اور آپ کو لباس فاخرہ پہنایا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت کو گود میں لیا اور حلیمہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ کعبے کے پاس چلو تاکہ میں اسے تمہارے سپرد کر دوں۔ غرض کعبے کے پاس آئے اور حضرت کو 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرایا اور خدا کو حلیمہ پر گواہ بنایا اور حضرت کو ان کے سپرد فرمایا اور چاندی کے 14 درہم ان کو عطا فرمائے، اپنے 10 لباس فاخرہ اور 4 کنیزیں بخشیں اور جامع ہائے یمنی کے خلعت دیے اور کعبے کے باہر تک ان کی مشایت کی۔ جب حلیمہ اپنے قبیلے میں پہنچی اور حضرت کے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کے چہرے انور سے ایک نور ساطع ہوا جس نے آسمان و زمین کو روشن کر دیا۔ اہل قبیلہ نے جو حلیمہ کا حال مشاہدہ کیا، تمام چھوٹے بڑے عورت و مرد ان کے پاس آئے اور ان کو اس سعادت عظیم پر مبارکباد دی، اور حضرت کی محبت ہر ایک کے دل میں اس طرح پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے کے ہاتھ سے حضرت کو چھینتا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی حضرت کا پاخانہ پیشاب نہیں دھویا، نہ کبھی آپ کے جسم سے بدبو آئی، اگر کبھی آپ نے پاخانہ کیا تو اس سے بوئے مشک و کافور آتی تھی اور زمین پوشیدہ کر لیتی، کوئی اس کو دیکھنے نہ پاتا۔ جب آپ 10 مہینے کے ہوئے، جمعرات کے دن حلیمہ آپ کے مخصوص خیمے کے دروازے پر اس انتظار میں کھڑی ہوئی کہ تاکہ حضرت سو کر اٹھیں تو آپ کے ہاتھ منہ دھلائیں اور کنگھی کریں اور حضرت عبد المطلب کے پاس لائیں، لیکن حضرت کے انتظار میں بہت دیر ہو گئی اور جرت نہ ہوئی کہ خیمے کے اندر جائیں۔ 4 گھڑی کے بعد حضرت خیمے سے باہر آئے۔ حلیمہ نے جب حضرت کو دیکھا تو آپ کا سر اقدس دھلا ہوا اور کنگھی کی ہوئی تھی اور سندس و استبرق کے مختلف رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا اے فرزند یہ لباس اور یہ زینتیں کہاں سے حاصل ہوئیں؟ فرمایا اے مادر گرامی یہ لباس بہشت سے آیا اور فرشتوں نے میری آرائش کی۔ غرض حلیمہ ان کو لے کر ان کے جد بزرگوار کے پاس لائیں اور تمام قصہ بیان کیا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا اے حلیمہ یہ حالات کسی سے بیان نہ کرنا، اور حلیمہ کو 1000 درہم اور 10 لباس اور ایک کنیز رومیہ عطا کیا۔ جب حضرت کی عمر 15 مہینے کی ہوئی، لوگ دیکھ کر سمجھتے تھے کہ آپ 5 سال کے ہیں، اور جب حلیمہ ان کو اپنے قبیلے میں لے کر آئیں ان کے پاس صرف 22 بھیڑیں تھیں، اور جب حضرت کو واپس آپ کے جد کے سپرد کیا، آپ کی برکت سے 1023 اونٹ و گوسفندیں موجود تھیں۔ جب حضرت کی عمر 2 سال کے قریب پہنچی تو ایک رات حلیمہ کے لڑکے محزون و مغمون چراگاہ سے واپس آئے اور کہا اماں آج ایک بھیڑیا 2 گوسفند پکڑ کر لے گیا۔ حلیمہ نے کہا خدا ان کے بدلے اور دے گا۔ حضرت نے جو سنا تو فرمایا آپ لوگ آزردہ نہ ہو، کل آپ کی دونوں گوسفندیں بھیڑیے سے بفضل خدا واپس لے لوں گا۔ زمرہ نے کہا جو حلیمہ کے سب سے بڑے فرزند تھے کہ عجیب ہے تمہاری بات اے بھائی، گزشتہ روز تو بھیڑیا گوسفندوں کو لے گیا اور آپ کل اس سے واپس لے لیں گے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قدرت سے سب کچھ سہل ہے۔ جب صبح ہوئی تو زمرہ نے حضرت کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور جنگل میں اس مقام پر لے گئے جہاں سے بھیڑیا لے گیا تھا اور حضرت کو بتایا۔ حضرت کاندھے سے اترے اور سجدے میں گئے اور کہا میرے سردار، میرے مالک اور مولا، مجھ پر حلیمہ کا جو حق ہے تو جانتا ہے۔ ایک بھیڑیے نے اس کی بھیڑوں پر زیادتی کی ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس بھیڑیے کو حکم دے کہ اس کی گوسفندوں کو واپس لائے۔ اسی وقت بھیڑیا دونوں گوسفندوں کو واپس لایا
ہوا یہ کہ جب بھیڑیا گوسفندوں کو لے کے چلا تو ایک عاطف نے اس کو آواز دی کہ اے بھیڑیے، عذاب الہی سے خوف کرو اور ان دونوں بھیڑوں کی حفاظت کر تاکہ بہترین پیغمبران محمد بن عبداللہ کو واپس دینا۔ پھر وہ بھیڑیا حضرت کے قدموں پر گرا اور بحکم خدا گویا ہوا کہ اے پیغمبروں کے سردار، معاف فرمائیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ گوسفندیں آپ کی ہیں۔ اس وقت زمرہ نے کہا اے محمد، کس قدر عجیب باتیں آپ کی ہیں۔ جب 2 سال کے حضرت پورے ہو گئے تو ایک روز آپ نے حلیمہ سے کہا اے مادر مہربان، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل جاؤں گا اور گوسفند چرانے میں ان کی مدد کروں گا اور کوہ و صحرا میں خدا کی صنائعوں کو دیکھوں گا اور عبرت حاصل کروں گا اور چیزوں کے نفع و نقصان کو سمجھوں گا۔ حلیمہ نے کہا اے فرزند، تم کو بہت شوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ جناب حلیمہ نے دیکھا کہ حضرت جنگل کی طرف جانے پر بہت مائل ہے تو حضرت کو اچھے کپڑے پہنائے، نالین پیروں میں پہنائی اور اچھے اور عمدہ کھانے ہمراہ کیے اور اپنے لڑکوں کو حضرت کی حفاظت و رعایت کی تاکید کر کے روانہ کیا۔ جب حضرت نے قدم مبارک صحرا میں رکھے، پہاڑ و میدان آپ کے نور جمال سے روشن و منور ہو گئے۔ جس پتھر اور ڈھیلے کی طرف حضرت کا گزر ہوتا، بآواز بلند وہ ندا دیتا السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا احمد، السلام علیک یا حامد، السلام علیک یا محمود، السلام علیک یا صاحب القول الحق العدل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوشا حال اس کا جو آپ پر ایمان لائے اور عذاب الہی اس کے لیے ہے جو آپ کا منکر ہو یا آپ کے کسی حرف کی تردید کرے جو آپ خدا کی طرف سے بیان فرمائے۔ حضرت ان کے سلام کے جواب دیتے اور آگے گزر جاتے۔ حلیمہ کے لڑکے ہر لحظہ حضرت سے عجائب و غرائب مشاہدہ کرتے کہ ان کی حیرت زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہوا اور حضرت کو دھوپ سے اذیت ہوئی تو خدا نے ایک فرشتے کو موکل کیا جس کا نام استعجیل تھا کہ ایک ابر سفید کو حضرت کے سر پر پھیلائے جس سے سایہ ہو۔ اسی وقت ایک ابر حضرت کے سر پر نمایاں ہوا اور خشک اور مشق کے مانند اس میں سے پانی گرنا شروع ہوا، لیکن حضرت کے سر پر ایک قطرہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ پر نالے جاری ہو گئے لیکن حضرت کے راستے میں کیچڑ کا نام و نشان نہ تھا۔ اس بادل سے مشک و زعفران برس رہے تھے اور حضرت کے لیے کوہ و دشت کو معطر کر رہے تھے۔ اس صحرا میں کھجور کا ایک درخت بالکل خشک تھا، اس کی پتیاں گر چکی تھیں۔ جب حضرت اس کے پاس پہنچے، اپنی پشت مبارک اس درخت سے لگا کر آرام کرنا چاہا، ناگاہ وہ درخت سبز ہونا شروع ہوا، اس میں پتیاں نکل آئیں، ٹہنیاں سبز ہوئیں اور زرد و سرخ ربط حضرت کی ضیافت کے لیے گرنے لگے۔ حضرت تھوڑی دیر اس درخت کے سائے میں لیٹے، پھر اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ ناگاہ حضرت کی نگاہ ایک سبزہ زار پر پڑی جو طرح طرح کے گل و ریحان سے آراستہ تھا۔ فرمایا چاہتا ہوں کہ اس چمن کی سیر کروں اور اپنے خالق کی کاریگری مشاہدہ کروں۔ بھائیوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اپنے کاموں میں مشغول رہو، میں تنہا جاتا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ بھائیوں نے کہا جائیے، لیکن ہمارے دل آپ ہی میں لگے رہیں گے۔ غرض حضرت اس چمن میں دلکشا کی سیر اور بدائع و ثناء الہی میں غور و فکر کرتے ہوئے ایک بلند پہاڑ تک پہنچے۔ اس پر چڑھنے کے لیے راستہ نہ تھا اور کوئی اس پر نہ جا سکتا تھا، چونکہ حضرت چاہتے تھے کہ پہاڑ کے اوپر کیوں ہی سیر کریں۔ لہٰذا استاحیل نے پہاڑ کو آواز دی جس سے اس کو لرزہ ہوا اور کہا اے کوہ، بہترین پیغمبراں اپنی شکوہ نبوت کے ساتھ تجھ پر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے فروتنی اختیار کر۔ یہ سن کر وہ پہاڑ اس معدن شکوہ و وقار کے لیے اس قدر پست ہوا کہ حضرت نے اپنا پیر بڑھا کر رکھ دیا اور چڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی یہ قصہ جاری ہے اور ہم پارٹ نمبر 16 کا آغاز اسی لائن اور اسی قصے سے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔